نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فيا أيها الناس فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا
فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی، بڑائی، تعریفات، تمہیدات، تمجیدات اور تقدیسات اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات پاک کے واسطے ہے۔ وہ اللہ جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، حاکم و رازق بھی۔ درود و سلام امام الانبیاء، حبیب خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جن کی اطاعت اور فرما برداری نجات اور کامیابی کا ذریعہ ہے، اور جن کی نافرمانی سراسر تباہی، بربادی اور ہلاکت ہے۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں اور بھائیوں، قابل صد احترام معززات ماؤں اور بہنوں، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ العادیات 30واں سپارہ، اس کے تحت میں کچھ گزارشات پیش کی تھی۔ آج بھی اسی سورہ مبارکہ کے تحت اس کا دوسرا حصہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ پاک نے 5 قسمیں اٹھا کر یہ بات بیان کی ہے کہ انسان ایک بہت ہی بھیانک، خطرناک روحانی بیماری کے اندر مبتلا ہے۔ انتہائی اختصار کے ساتھ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا۔ تو میرے بھائیوں، اس کائنات کے اندر پروردگار عالم نے 2 چیزوں کو پیدا کیا ہے۔
نمبر 1، کل کائنات اور کائنات کی ہر چیز، اور نمبر 2، اس کائنات کو آباد کرنے کے لیے انسان کو پیدا کیا۔ ایک ہے کل کائنات، اور نمبر 2 اس کو آباد کرنے کے لیے انسان۔ تو میرے عزیزوں، کل کائنات کو اور کائنات کی ہر چیز کو اللہ پاک نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا، وہ کائنات کی ہر چیز اپنا مقصد 100% پورا اس کا حق ادا کر رہی ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے کو رب نے پیدا کیا، جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا وہ مقصد 100% وہ پورا کر رہے ہیں۔ بنظر غائب آپ دیکھیں، اللہ پاک نے سورج کو پیدا کیا روشنی کے لیے، جب سے پیدا ہوا آج تک اس نے اپنی ڈیوٹی کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں کی، بلکہ اپنی ڈیوٹی کے اوپر 100% وہ مامور ہے اور چلا جا رہا ہے۔ چاند کو پیدا کیا گیا چاندنی کے لیے، اور مہینوں کے حساب و کتاب کے لیے، اس نے بھی کبھی بھی آج تک کوئی اپنی ڈیوٹی میں کمی بیشی نہیں کی۔ ستاروں کو پیدا کیا تو وہ بھی اپنی ڈیوٹی پر مامور، بارشوں کو پیدا کیا تو وہ بھی اپنی ڈیوٹی پر مامور، زمین کو پیدا کیا تو وہ بھی اپنے مقصد کے اندر کامیاب و کامران، زمین کے اوپر پھلوں اور پھولوں کو پیدا کیا تو وہ بھی اپنے موسموں کے مطابق اپنی ڈیوٹی کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں کرتے۔ جبھی جس فصل کا موسم ہوتا ہے، جبھی جس پھل کا موسم آتا ہے، جبھی جن پھولوں کے کھلنے کا موسم ہوتا ہے، ایک ایک چیز اپنی ڈیوٹی کو اچھے طریقے سے سر انجام دے رہی ہے۔ ندی نالے ہوں یا دریا اور سمندر ہوں، جس مقصد کے لیے انہیں پیدا کیا گیا وہ مقصد انسانیت کی خدمت ہے، اور وہ بطریق احسن بہت اچھے طریقے سے انسان کی خدمت کر رہے ہیں۔ دن ہوں یا رات ہوں، سورج چاند ستارے ہوں، بارشیں ہوں یا باد و باران، ٹھنڈی ہوائیں ہوں یا پھلوں اور پھولوں سے لدے ہوئے باغات ہوں، یا چٹانوں سے نکلنے والے چشمے اور ٹھنڈے اور میٹھے پانی کی ندیاں ہوں، ان کا مقصد انسانیت کی خدمت ہے اور وہ کر رہے ہیں، اس کے اندر کوئی بھی کمی بیشی نہیں کرتا۔ لیکن اس کائنات کی جو دوسری چیز اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا، اس کا بھی پیدا کرنے کا ایک مقصد تھا، یہ اپنے مقصد سے انسان ہٹ گیا، اس نے اپنی ڈیوٹی نہیں کی۔ اس انسان نے اس کو پیدا کیا گیا تھا اللہ کی اطاعت کے لیے اور رب کی عبادت کے لیے، نہ تو اس نے صحیح معنوں میں اللہ کی اطاعت کی ہے اور نہ ہی انسان نے صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت کی ہے۔
تو میرے بھائیوں، اس لیے میرے رب نے فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، اے انسان تجھ سے کئی گنا بڑھ کر جتنی بھی بڑی بڑی مخلوقات ہیں انہوں نے تو تیری خدمت داری میں کوئی کمی نہیں کی، آج تک وہ خدمت داری پر مصروف عمل ہیں، لیکن اے انسان تو اپنے مقصد کو بھول گیا، تو اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ گیا، تو نے رب کی اطاعت نہیں کی، عبادت بھی نہیں کی۔ اور اگر میں کہوں یہاں پر اس پورے مجمع کے اندر کوئی ایک آدمی بھی کھڑا ہو جائے اور وہ کہے کہ میں رب کی مکمل طور پر اطاعت کر رہا ہوں اور عبادت کا حق ادا کرتا ہوں، کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ملے گا۔ یہاں پر ہی نہیں، جاؤ دنیا کا کونا کونا چھان مارو، صحیح معنوں میں کوئی بھی رب کی نہ اطاعت کرنے والا آپ کو ملے گا اور نہ ہی کوئی صحیح معنوں میں اللہ کی، اپنے خالق اور مالک کی عبادت کرنے والا آپ کو ملے گا۔ اس لیے میرے رب نے یہ بات جا بجا قرآن میں کہی ہے، گلہ کیا ہے تو انسان سے کیا ہے، شکوہ کیا ہے تو انسانوں سے کیا ہے۔ کہیں پر فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، اے انسان تو اپنے رب کا ناشکرا ٹھہرا۔ کبھی فرمایا ان الانسان لفی خسر، اے انسان تو خسارے میں جا رہا ہے، اور کبھی فرمایا قتل الانسان ما اکفر، او انسان تو تباہ و برباد ہو جائے، تو میری نعمتوں کی ناشکری کر رہا ہے۔ اور کبھی فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، او انسان تجھے کیا ہو گیا ہے، تو اپنے رب سے دور کیوں جا رہا ہے؟ تجھے اس نے کتنا خوبصورت پیدا کیا ہے اور تجھے اس نے کتنا خوبصورت ٹھکانہ دیا ہے۔ میرے بھائیوں، کبھی فرمایا ما قدر اللہ حق قدرہ، لوگو تم نے صحیح معنوں میں اپنے رب کی قدردانی نہیں کی ہے۔ اور کبھی فرمایا ان الانسان لظلوم کفار، انسان ناشکرا بھی ہے، انسان کفر کرنے والا بھی ہے۔ اگر گلہ کیا ہے رب نے، سورج سے نہیں کیا، چاند سے نہیں کیا، ہواؤں طوفانوں سے نہیں کیا، بادلوں بارشوں سے نہیں کیا، زمینوں آسمانوں سے نہیں کیا، گلہ کیا ہے تو انسان تیری ناشکری کا ہی کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو اپنی اطاعت اور عبادت پہ جمع فرما دے، اطاعت اور عبادت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو کچھ میرے رب نے ہمارے لیے پیدا کیا، کسی چیز نے کوئی کمی کوتاہی کی نہیں۔ ہم کیوں کوتاہیاں کر رہے ہیں دن رات؟ ہر انسان کو دیکھو، شکل سے لے کر شروع کر دو، شکل صورت اسلام کے مطابق نہیں ہے، لباس دیکھو اسلام کے مطابق نہیں ہے، سونا جاگنا دیکھو اسلام کے مطابق نہیں ہے، کاروبار تجارت دیکھو اسلام کے مطابق نہیں ہے، شادیاں دیکھو اسلام کے مطابق نہیں ہے، غمیاں دیکھو اسلام کے مطابق نہیں ہے، لین دین کے معاملات دیکھو اسلام کے مطابق نہیں ہے۔ میں کہاں کہاں تک گناؤں؟ مرنا، جینا، پیدا ہونے سے لے کر قبر تک کوئی بھی چیز اسلام کے مطابق نظر نہیں آتی۔ ایمان سے بتاؤ یہ بات ہے کہ نہیں؟ پھر رب کا گلہ جائز ہے کہ نہیں؟ ایک جگہ نہیں، 20 جگہ پر رب نے انسان سے گلہ کیا ہے کہ میں نے تیرے لیے کیا کچھ کیا اور تو میرے لیے کیا کر رہا ہے۔ نہ اطاعت نظر آتی ہے، نہ عبادت نظر آتی ہے، پلٹ کے تو نے آخر میرے پاس ہی آنا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
تو میرے بھائیوں میں نے عرض کیا تھا یہ بھیانک بیماری، خطرناک بیماری جو انسان کو لگی ہے ناشکری کی، بے صبری کی، نافرمانی کی، یہ خطرناک روحانی بیماری، اللہ کہتے ہیں یہ انسان اس بیماری کے اندر گھر گیا ہے۔ اب یہ بیماری لگی کیوں ہے؟ توجہ کرنا، ہر بیماری پہلے رب نے بیماری کو بیان کیا، بیماری کو بیان کرنے کے بعد اس کے اسباب کو بیان کیا کہ یہ بیماری آپ کو لگی کیوں ہے۔ کہ جب ہی آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، حکیم کے پاس، ڈاکٹر کے پاس، وہ آپ کو آپ کی بیماری کا سبب بتاتا ہے۔ یہ بیماری، یہ بخار آپ کو کیوں ہو گیا؟ معلوم ہوتا ہے آپ نے کوئی ٹھنڈا میٹھا کھا لیا، یا پسینے میں آپ باہر نکل گئے، یا آپ نے پنکھے کے نیچے رات گزاری۔ وہ 100 باتیں کرتا ہے اور بیماری کا سبب بیان کرتا ہے حکیم اور ڈاکٹر۔ سبب بیان کرتا ہے نا کہ یہ بیماری آپ کو اس وجہ سے لگی ہے، پرہیز آپ نے نہیں کی۔ اللہ اکبر، رب نے بھی اس بیماری کا سبب بیان کیا ہے کہ میرے بندو یہ بیماری ناشکری کی اور گناہوں کی، معاصیت کی، بغاوت کی، یہ بیماری میں تمہیں بتاتا ہوں لگی کیوں ہے۔ اس بیماری کا سبب کیا ہے؟ سبب ہم ڈھونڈیں گے قرآن سے، اور پھر ہم کوشش کریں گے کہ اس سبب کا علاج بھی دریافت کیا جائے، اس اسباب کو، بیماری کے اس سبب کو دور کیا جائے۔ انتہائی اختصار کے ساتھ میرے رب نے فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ اے میرے بندو، یہ تمہیں جو بیماری لگی ہے اس کا سبب میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ بیماری تمہیں لگی ہے دنیا کی محبت کی وجہ سے، نافرمانی کی بیماری، اللہ کی نافرمانی، نبی کی نافرمانی، ناشکری اور بغاوت، یہ تمہیں بہت خطرناک جو بیماری لگی ہے، لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ دنیا کی ہی محبت کی وجہ سے تمہیں لگی ہے، دنیا کی محبت کی وجہ سے تمہیں یہ بیماری لگی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، حب الدنیا راس کل خطیۃ، دنیا کی محبت ہر گناہ کی بنیاد ہے، ہر گناہ کی جڑ ہے دنیا کی محبت۔ یہ بیماری تمہیں لگی ہے دنیا کی محبت کی وجہ سے، آپ برباد ہو رہے ہیں دنیا کی محبت کی وجہ سے، رب کی نافرمانی ہو رہی ہے دنیا کی محبت کی وجہ سے، سود بندہ لے رہا ہے دنیا کی محبت کی وجہ سے، رشوت جمع کر رہا ہے دنیا کی محبت کی وجہ سے، جوا کھیل رہا ہے تو دنیا کی محبت کی وجہ سے، نماز نہیں پڑھتا تو دنیا کی محبت کی وجہ سے، اذان سن کے مسجد میں نہیں آتا دنیا کی محبت کی وجہ سے۔ یہی بات ہے کہ نہیں؟ دنیا کی محبت کی وجہ سے آج یہ بازاروں کے اندر جھوٹ بولتا ہے، ملاوٹ بھی کرتا ہے، دغا بھی کرتا ہے، فراڈ بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے دنیا کی محبت کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ دنیا کی محبت کی وجہ سے انسان برباد ہو رہا ہے، اور یہ دنیا کی محبت اس کو لے ڈوبی ہے۔ اس کی بڑی خطرناک بیماری کا سبب دنیا کی محبت اس کے دل میں پیدا ہونا، لشدید، اور یہ سخت ترین محبت کرتا ہے دنیا کے مال و متاع سے، حالانکہ مال و متاع وہ رب کے قبضہ اور اختیار اور قدرت میں ہے،
اس نے جتنا رزق اس کی قسمت میں لکھا ہے وہ اس کو مل کر رہے گا، اس پر اس کا ایمان نہیں۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، لوگوں یہ بات اچھی طرح اپنے ذہن میں نقش کر لو کہ جس طرح تمہیں موت آ کر رہے گی اسی طرح تمہیں رزق کا آخری دانہ بھی مل کر رہے گا۔ جس طرح موت آپ کو آ کر رہے گی رزق کا بھی آخری دانہ تمہیں مل کر رہے گا۔ تمہارے رزق کے ایک دانے میں بھی دنیا کی کوئی طاقت کمی نہیں کر سکتی ہے۔ پھر دنیا کی محبت کو دل میں بسانے کا کیا مطلب؟ پھر رشوت اور سود اور حرام کا مال جمع کرنے کا کیا مقصد؟ یہ سب کچھ ہو رہا ہے دنیا کی محبت میں آ کر رب سے دوری اور نبی کی نافرمانی، معاصیت اور گناہوں کی زندگی، صرف اور صرف اس کے پیچھے ایک ہی بیماری ہے، وہ دنیا کی محبت ہے۔ اللہ پاک تو سب سے بڑا نبض سراش ہے نا۔ اللہ نے آپ کی نبض کے اوپر ہاتھ رکھ کر بتایا کہ تمہیں اے لوگو یہ بیماری صرف اس وجہ سے لگی ہے۔ آؤ میں قرآن سے یہ بات ثابت کر دوں۔ یہاں بھی میرے رب نے فرمایا کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ یہی اس بیماری کے پیدا ہونے کے اسباب ہے۔ یہ بیماری پیدا کس وجہ سے ہوتی ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کل ان کان آباؤکم، یہ بیماری تمہارے مائی باپ کی وجہ سے پیدا ہو گئی۔ فرمایا وابناؤکم، اور تمہاری اولاد کی وجہ سے، واخوانکم، اور تمہارے بہن بھائیوں کی وجہ سے، وازواجکم، اور تمہاری بیویوں کی وجہ سے پیدا ہو گئی، وعشیرتکم، اور تمہاری قوم اور برادری کی وجہ سے، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور جو تم نے مال جمع کر رکھا ہے اس مال کی محبت کی وجہ سے، اور فرمایا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور جو تمہاری کاروبار اور تجارت ہے اس کی وجہ سے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور جو تم نے عالی شان مکان بنا رکھے ہیں اس کی وجہ سے یہ محبت تمہارے دلوں میں گھر کر گئی۔ فرمایا اللہ پاک نے احب الیکم من اللہ ورسولہ، تم نے ماں باپ کے سامنے اللہ رسول کی بات کو تم نے ٹھکرا دیا، ماں باپ کی بات کو مان لیا جو اللہ کے بھی خلاف ہے، نبی کے بھی خلاف ہے۔ اب یہاں پر آپ کا امتحان ہے، یہاں آپ کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایک طرف تمہارے مائی باپ کی بات آ گئی، ایک طرف سامنے اللہ کا حکم آ گیا، لیکن آپ لوگ کیا کرتے ہو؟ اللہ پاک کے حکم کو چھوڑ دیتے ہو، مائی باپ کی بات جو کتاب اور سنت کے خلاف ہے اس کو آپ لوگ مان لیتے ہو، اور جناب ایک طرف اللہ رسول کی بات آتی ہے، دوسری طرف آپ کے سامنے آپ کی اولاد کی بات آتی ہے، آپ اللہ رسول کی بات کو چھوڑ دیتے ہو، اپنی اولاد کے لیے حرام و حلال جمع کرنے لگتے ہو، ان کی بات مان لیتے ہو، اور ایک طرف اللہ رسول کی بات آتی ہے، ایک طرف تمہاری بیویوں کی بات آتی ہے، آپ اپنی بیویوں کی بات کو مان لیتے ہو، اللہ کی بات کو چھوڑ دیتے ہو، ایک طرف اللہ کی بات آتی ہے، رسول کی بات آتی ہے، ایک طرف تمہاری برادری کی نا
नाक होती है। आप जनाब बरादरी की नाक रख लेते हो, लेकिन अल्लाह रसूल की बात को छोड़ देते हो। एक तरफ तुम्हारे माल और तिजारत की बात आती है, एक तरफ अल्लाह का हुक्म आता है, आप जनाब उस हराम और हलाल को जमा कर लेते हो, अल्लाह रसूल की बात को छोड़ देते हो। एक तरफ तुम्हारे मकानात की बात आती है, आप उन पे हर चीज लगा देते हो, अल्लाह रसूल की बात को छोड़ देते हो। अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, आप मुकाबले में फेल हो रहे हैं। अल्लाह की बात आई, नबी की बात आई, सुन्नत आई, हदीस आई, आपने अल्लाह रसूल की बात को घर से निकाल दिया, शादी से निकाल दिया, अल्लाह की बात को घर से निकाल दिया, शक्ल से निकाल दिया, लिबास से निकाल दिया, गमी से निकाल दिया, अल्लाह रसूल की बात को तुमने निकाल दिया, रस्म और रिवाजों को सर पे उठा लिया तुमने दुनिया की मोहब्बत की वजह से। ईमान से बताओ ये बात है कि नहीं? हमने रस्म और रिवाजों को बरादरी की नाक रखने के लिए सर पे उठा लिया और सुन्नत और हदीस को शादी गमी से, लिबास और शक्ल सूरत से बाहर निकाल दिया। गिला रब का तो बनता है। कौन हमारी इस्लाह करेगा? रब को क्या जवाब दोगे मेरे मुसलमान भाइयों? जब रब अपने सामने तुम्हें खड़ा करके सवाल करेगा, माँ बाप भी तुझे मैंने दिए थे, बीवी बच्चे भी मैंने दिए थे, बहन भाई भी मैंने दिए थे, कारोबार तिजारत मैंने दिया था, बरादरी भी तुझे मैंने दी थी, मकानात भी तुझे मैंने दिए थे, मेरा हुक्म जब तेरे सामने आया तूने मेरे हुक्म को क्यों ठुकराया? क्या जवाब दोगे? क्या जवाब होगा? अल्लाह अकबर। मुसलमानों, कब्र में जाना है, सब ने जाना है। नौजवानों ने भी जाना है, बूढ़ों ने भी जाना है। हैं? कब्र के अंदर जाओगे, सामने मन नबियों का सवाल होगा। एक रिवायत के मुताबिक हुजूर की छवि दिखाई जाएगी। अगर आपके चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, दुनिया से आप ये सुन्नत लेकर नहीं गए, दुनिया से आप ये सुन्नत लेकर नहीं गए, नबी को मुंह क्या दिखाओगे? वहां पर कामयाबी कैसे हो पाएगी? बाज बदनसीबों को बीवियां नहीं रखने देती हैं, बीवियां दाढ़ी नहीं रखने देती। सच फरमाया कुरान ने, व अज़वाजुकुम, तुम्हारी बीवियां भी रुकावट हैं, अल्लाह के करीब नहीं आने देती, नबी के करीब नहीं आने देती। ये बरादरी, ये बीवी, ये बच्चे, ये तुम्हें रब का हुक्म मानने नहीं देते। व इन्नहु लिहुब्बिल खैर लशदीद, तुम्हारे दिलों के अंदर दुनिया की मोहब्बत रच गई, बस गई, ये तुम्हारे लिए तबाकुल है। कितनी प्यारी मिसाल किसी ने दी है कि लोगों, ये पानी और कश्ती की मिसाल है तुम्हारे दिल की, तुम्हारे दिल की और जिंदगी की पानी और कश्ती की मिसाल है। मुसलमानों, जिस तरह कश्ती के लिए पानी का होना जरूरी है, बगैर पानी के कश्तियां चला करती, बगैर पानी के कश्ती चला करती, कश्ती के लिए पानी का होना जरूरी है। इसी तरह तुम्हारे लिए जिंदगी का सामान होना जरूरी है। बगैर इस कमाई के हम जिंदगी गुजार सकते, बगैर माल के हम जिंदगी गुजार सकते, बगैर माई बाप के जिंदगी मिल सकती, बगैर बहन भाइयों के जिंदगी हो सकती, बगैर बीवी और बच्चों के जिंदगी हो सकती। लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी सुन लो, कश्ती पानी में जाती है क्योंकि कश्ती के लिए पानी का होना जरूरी है। लेकिन अगर वही पानी कश्ती के अंदर दाखिल हो जाए, कश्ती भी और कश्ती वाले भी तबाह हो बर्बाद हो जाते हैं। अगर वही पानी
کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو کشتی والے تباہ ہو برباد ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دنیا اور دنیا کا ساز و سامان تمہاری زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے، لیکن یہ دنیا کی محبت اگر تمہارے دل کے اندر داخل ہو گئی تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ جس طرح کشتی کے اندر پانی چلا گیا تو کشتی بچتی، اسی طرح تمہارے دل کے اندر اگر دنیا کی محبت داخل ہو گئی تو تم بھی، نہ تمہاری دنیا رہے گی نہ آخرت رہے گی۔ اس لیے دل کے باہر باہر دنیا کو رکھو، دل کے باہر باہر دنیا کو رکھو، دل کے اندر اگر رکھنا چاہتے ہو صرف اللہ کی محبت کو رکھو اور رسول کی محبت کو رکھو، بس۔ یہ ساری محبتیں نیچے نیچے رہنی چاہیے، دل سے باہر باہر رہنی چاہیے۔ ماں باپ کی محبت ہے تو یہ بھی دل کے باہر رہے، بیوی بچوں کی محبت ہے دل کے باہر رہے، قوم برادری کی محبت ہے دل کے باہر رہے، مکان دکان کی محبت ہے دل کے باہر رہے، مال و اسباب کی محبت ہے دل کے باہر رہے، دوست احباب کی محبت ہے دل کے باہر رہے، کوٹھی اور بنگلے کی محبت ہے دل کے باہر رہے۔ دل کے اندر اگر محبت ہے صرف اللہ کی ہے اور مصطفیٰ کی ہے، بس کامیابی تبھی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کی ایک اور بڑی بہترین مثال میں نے ایک جگہ پر پڑھی، آپ بھی سن لو۔ بڑے سارے لوگ سمجھدار بیٹھے ہیں، دیہاتی ہیں، تقریباً سب سمجھتے اس بات کو۔ گوبر کے اندر ایک کیڑا ہوتا ہے، گوئے بچ، وہ پونڈ جہا کالا جہا پونڈ ہے جی، جڑا وہ گوئے دی کے کر دے گولیاں بنا دے، گولے ہیں جی بنا دے نا، سیاح دے اس نا، پھر وہ ساری دیہڑی بنا رہندے، پھر اس جناب لے کے تے روڑی روڑی کدھر کھڑ دے، اپنے گھریاں کھڑ دے جس ویلے تے او اس کا سوراخ گھرے دا ہوندے نکا، اس کے رہنے کا جو سوراخ ہے وہ کیا ہے؟ چھوٹا ہے، سوراخ ہے نکا، تے او پیڑا اس بڑھا کے دے بڑا، پھر اس کو کوشش کر دے اندر کھڑنے دی، تے اندر اس کھڑ سکدا، کھڑ دے اس نہیں کھڑکدا نا، پھر اتھے ہی سٹ کے تے آپ اندر بڑھ جاؤ۔ یہی مثال ہے مسلمانوں دنیا کی۔ آپ دنیا جمع کرتے رہتے ہو جمع، لیکن جب موت آتی ہے تو ساتھ کچھ بھی لے جا سکتے، قبر کے اس گڑھے میں خود اکیلے ہی جانا پڑتا ہے۔ مال اور اسباب کے اوپر وارث لڑتے رہ جاتے۔ صاحب کون دے سی؟ جڑا گیا جس جمع کیتا ہے، صاحب وہ دے گا۔ کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا، حساب آپ نے دینا ہے۔ اس لیے اس کو دل کے اندر داخل ہونے نہ دیا جائے، داخل اندر نہ ہونے دیا جائے۔ مسلمانوں پلٹاؤ، اپنی زندگی کو تبدیل کرو۔ جب مقابلہ ہو جائے اللہ رسول کی اطاعت اور فرما برداری سامنے ہو، سامنے بیوی بچے اور برادری کا میرے بھائیوں معاملہ آ جائے، سب کو چھوڑ دو، اللہ کو نہ چھوڑو، رسول کو نہ چھوڑو۔ بس یہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ رسول کو نہ چھوڑو۔ اور یہ صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالی۔ مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا ہے، بھی بڑے امیر آدمی ہیں۔ ماں کہنے لگی ہے میرے ساتھ بیٹے ہیں، آپ کو پتہ ہے میں نے تجھے کن لاڈوں سے پالا ہے، کتنی محبت سے پالا ہے میرے بیٹے، لیکن یاد رکھ میرے گھر میں اس وقت تک نہیں آنا جب تک محمد کی بات کو چھوڑ نہ دو۔ ماں سامنے آ گئی نا، سعد نے پریشان ہو گئے، اور جناب پھر دوسرے دن ماں کہتی ہے میں نہ کھانا کھاتی ہوں اور میں نہ پانی پیتی ہوں، اور میں دھوپ سے بھی نہیں اٹھوں گی، دھوپ پر بیٹھ جاتی ہوں۔ احتجاج شروع کر دیا ماں نے۔
साद परेशान हो के नबी की खिदमत में चले गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिफसार किया और जनाब हुजूर ने फरमाया, ऐ मेरे साद, ये तेरा और तेरे अल्लाह का मामला है। अल्लाह रसूल को तू छोड़ता है या अपनी माँ को छोड़ता है, ये तो आप पर डिपेंड करता है। माँ को जाकर साथ कहने लगे, ऐ मेरी माँ सुन ले कान खोल कर, अगर तू तो एक माँ है जिसने मुझे पैदा किया, जना है, पाला पोसा है, तू एक माँ है। अगर तुझ जैसी एक नहीं 100 माएँ आ जाएं और एक एक करके मेरे सामने तड़प तड़प के मरती चली जाएं, मैं उन 100 माओं को तो छोड़ सकता हूँ, लेकिन मोहम्मद की बात को नहीं छोड़ सकता हूँ। ये होता है ईमान। ये हैं बीमारी से पाक लोग। ये नहीं जनाबो जी बच्चियां कर छोड़े जी हैं जी, कितनी दफा भाई ये शादी दे कंजर क्यों नचाए ने, ये खुसरे क्यों नचाए ने, ये ढोल बाजे गाजे क्यों की जी, मैं तो नहीं कीते जी, जातका बस जातका कीता हैं जी। यही जवाब देंदे हो ना सरदार साहब, खान साहब, हाजी साहब, यही जवाब होता है। ये जातका कर छोड़े है जी। कुछ खुदा का खौफ करो, अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे। साद कहता है, मां एक नहीं 100 मां मेरे सामने तड़प जाए, मोहम्मद की बात नहीं छोड़ी जा सकती है। ये है ईमान। अल्लाह अकबर। दूध पीने वाले मजनू ना बनो, खून देने वाले मजनू बनो। अखाओ लैला जिड़ी असी ना लैला हैं, उसके जंगले में जुल के झोपड़ी लाई ते बकरी ते उठे कोल जनाब उसकी झोपड़ी कोल मजनू आके बह गया। एक असली मजनू ते एक जनाब कोई नकली बशकारे चाह रहे हैं। लैला क्या करती, रोज दूध का प्याला दे के ना एक आदमी को, जोले परे मजनू आए दी उस प्याल छुड़ी। वो जरा 2 नंबर मजनू है ना राय बिच बैठे दा, वो कहन के कटोरी ते रोज पी जुले। एक दिहाड़े उस लैला आखिया कि भाई ये के वो मजनू दी कोई गल, कोई स्नेहा, कोई पैगाम, कोई कस जी कोई नहीं, कहन के पी छोड़ दे बस। फिर उस आखिया अच्छा आज इंजू कर, एक खाली कटोरी खड़ ते मजनू आखी लैला खून मंग दिए। लैला के कर दिए, खून मंग दिए, खून। अच्छा जदों जना उस कोल पहुंचिया जड़ा रोज दुध पी के नंदाया कहन के आखे जी लैला आज खून मंगया है। वो बड़ा परेशान होया है। फिर सोच के आता है मजनू 2 किस्म दे होंदे ने, एक दुध पीने वाले ते एक खून देने वाले। ते मैं ते दुध पीने वाला मजनू हाँ, ते खून देने वाला इत्थे परले पासे दूए बूटे तले बैठे दे। खून देने वाला दूए बूटे तले उत्थे जोल। मेरे भाइयों, खून देने वाले मजनू बनो, खून देने वाले। सिर्फ दूध पीने वाले मजनू ना बनो। सिर्फ मुंह से कहना मुझे नबी से मोहब्बत है, सिर्फ मुंह से कहना मुझे अल्लाह से मोहब्बत है, लेकिन जब बात आए इबादत की, इबादत भी मुकम्मल नहीं। जब बात आए इताअत की, इताअत भी मुकम्मल नहीं। मेरे भाइयों, ये कैसी इताअत और इबादत है। अल्लाह समझ अता फरमाए। मेरे भाइयों, वो मालिक बिन दीनार सफ़े अव्वल के वली अल्लाह बन गए। अल्लाह अकबर। पुलिस मैन थे, पुलिस अफसर थे। जिंदगी कैसे बदली, आखिरी बात कह के ख़त्म करता हूँ। जिंदगी ऐसे बदली कि बेटी है एक छोटी सी, शराब इसके हाथ से लेकर गिलास नीचे फेंक दिया, तोड़ दिया, गोद में बैठी है। लेकिन जब ये बेटी इसकी बचपन में ही फौत हो जाती है, ये है पुलिस अफसर है महकमे का मालिक बिन दीनार, और बेटी का बड़ा दुख हुआ। ख्वाब आती है मालिक बिन दीनार को, ख्वाब के अंदर इसके पीछे एक सांप लगा हुआ है और जनाब ये डर के भाग रहा है। आगे एक बुजुर्ग मिलता है, वो कमजोर है, वो उसकी मदद नहीं कर सकता। आगे आग की खंदक आ चुकी है, गिरने ही वाला है। तो सामने वो फौजशुदा बेटी आ जाती है, बाप को पकड़ लेती है, सांप को भी पीछे धकेल देती है और उसको सांप से भी बचाती है, आग में गिरने से भी बाप को
بچاتی ہے۔ باپ پوچھتا ہے معاملہ کیا ہے میری بیٹی، یہ کیا ہوا؟ اس بابے نے میری مدد نہیں کی، یہ سانپ کون سا ہے؟ بیٹی کہنے لگی میرے ابا جان یہ سانپ آپ کے برے عمل ہیں جو بہت زیادہ طاقتور ہیں، اور یہ بوڑھا بزرگ بیچارہ کمزور جس نے آپ کی مدد نہیں کی، یہ آپ کے کمزور ترین اعمال ہیں جو آپ کے کام نہیں آ سکتے۔ کہا بیٹی آپ یہاں پر برزخ میں؟ بیٹی کہنے لگی ہاں اللہ نے ہمیں اس پہاڑ پر روکا ہوا ہے، ہم آپ لوگوں کا انتظار کرتے ہیں، لیکن ابا جان کیا آپ نے یہ آیت نہیں پڑھی قرآن میں الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ لوگوں ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم اللہ سے ڈر جاؤ، تمہارے دل اللہ سے ڈر جائیں، یہ وقت ابھی نہیں آیا؟ باپ نے جب یہ آیت سنی کہا بیٹی یہاں قرآن بھی پڑھتے ہو اس برزخ کے عالم میں؟ کہا بیٹی کہتی ہے یہاں عالم برزخ میں تو ہم دنیا والوں سے زیادہ قرآن پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ بیدار ہوتا ہے، بیدار ہو کر قرآن کی وہ آیت کھولتا ہے الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا اے مسلمانوں کہ تم اللہ سے ڈر جاؤ؟ وہ وقت کب آئے گا؟ کب آئے گا جب اللہ سے ڈرو گے؟ آج ہی یہ تمہارے پاس وقت ہے، اللہ سے ڈر جاؤ اور دنیا کے ساتھ اتنا معاملہ رکھو جتنی آپ کو ضرورت ہے، اس کو دل کے اندر داخل نہ ہونے دو ورنہ یہ آپ کی تباہی اور بربادی کا سبب بن رہی ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے پھر بیان ہوگا، وما علی الا البلاغ المبین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وخرب بنيانهم ودمر ديارهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم، اللهم انصر من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين۔